أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا احسان شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. سب بولے الحمدللہ. حضرات گرامی، پچھلے ہفتہ بھی جمعہ کے دن ایمان اور اسلام کے متعلق ہی بات کر رہا تھا. آج بھی اسلام کے متعلق قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی دور میں، اسلام کا جب ابتدا دور تھا، اسلام کا جب آغاز تھا، اسلام کا جب شروعاتی دور تھا، اس دور میں، اسٹارٹنگ دور میں، شروعاتی دور میں، ابتدائی زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل لے کر اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے. انسانی شکل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے. دیکھیے، جبرائیل فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی سے اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. آج ہمارے اندر پوچھنے کی صفت نہیں ہے. ہم خود مفتی بن جاتے ہیں، خود عالم بن جاتے ہیں، خود مولوی بن جاتے ہیں. پوچھنے کی صفت نہیں ہے. جبرائیل پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور تھا، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر کہا الصلاۃ، روزہ، اس کے بعد کیا کرے، حج، زکوٰۃ. یہ 5 چیزوں کو اللہ کے نبی نے بیان کیا. زکوٰۃ، جس کے پاس مال دولت ہے وہ زکوٰۃ دے گا. حج، جس کے پاس اتنی استطاعت ہے، بدن کے اندر طاقت ہے، مال ہے، اس پر حج فرض ہے، حج کرے گا جا کے. لیکن 3 چیز جو ہے، 3 چیزوں کا جو شمار ہے وہ ہر کسی کے لیے فرض ہے. اس پر وہ آئین جو ہے ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز، روزہ. روزے کی بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ایسی حالت میں کہ روزہ نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے اس وقت چھٹی کا دن ہے، پھر بعد میں روزہ رکھ لے گا. لیکن ایمان، نماز یہ ہر کسی کے لیے ضروری. پھر آخری زمانہ جب ہوا، کچھ زمانہ گزر گیا، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. سوال کرتے ہیں، میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ہے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام مل اسلام، اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ جواب تھوڑا سا. حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مل اسلام،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طیب الکلام اطعام الطعام. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میٹھا بول بولو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. بولے سبحان اللہ. طیب الکلام و اطعام الطعام، طیب الکلام و اطعام الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور میٹھی بول بولو، نفرتوں والی بول نہ بولو، دشمنی والی بول نہ بولو، غصہ والے انداز میں باتیں نہ کرو. اب کیا صرف مسلمانوں سے میٹھی باتیں بولی جائے گی؟ صرف مسلمانوں سے میٹھی باتیں کہی جائے گی اور کی جائے گی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے طیب الکلام یہ مطلق فرمایا کہ سب کے ساتھ، چاہے وہ اسلام میں داخل ہو ان سے بھی اور جو اسلام سے باہر ہو ان سے بھی آپ جب باتیں کریں گے طیب الکلام، اچھے انداز میں باتیں کریں گے، نرمی انداز میں باتیں کریں گے، نرم انداز میں باتیں کریں گے، خوش اخلاقی کے ساتھ بات کریں گے، میٹھے بول کے ساتھ بات کریں گے. اور آپ کے اندر اگر اتنی طاقت، اللہ نے اتنی استطاعت دیا ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اب کھانا کھلائیے. یہ اسلام کو اللہ کے نبی نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا کہ جا کے صرف نماز ہی پڑھو، صرف روزہ رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، حج کرتے رہو، ایسا نہیں کہا. یہ کریں، یہ محبوب عمل ہے، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اس کا آپ کو عمل ثواب دے گا، اس کا بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن اللہ کے رسول سے جب ارشاد ہوا، سوال ہوا، تو اللہ کے نبی نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلائیے اور لوگوں سے میٹھی بول بولیے، کسی کو گالی نہ دیجیے، کسی کو برا بھلا نہ کہیے. یہ اسلام کا پیغام، اللہ کے نبی کا پیغام. آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے گالی گلوچ کے ساتھ بات کرتا ہے، صرف غیبت کرتا رہتا ہے، اور جب باتیں کرتا ہے تو نفرت والی باتیں کرتا ہے، نفرت بھری باتوں انداز میں باتیں کرتا ہے. یعنی گھر کا جتنا بھی غصہ ہوتا ہے، جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ سارا غصہ لگتا ہے اس کی بات کرنے کے دوران ہی اس پر غصہ نکال دے گا. یہ حال ہے مسلمانوں کا. اللہ کے نبی کا یہ پیغام نہیں ہے، اللہ کے نبی کا یہ اسلام، یہ تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب باتیں کریں طیب الکلام، آپ نرم انداز سے باتیں کریں. اور آگے ارشاد فرمایا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو دوسرا جو جواب ارشاد فرمایا، سوال کیا تو اللہ کے نبی نے جو دوسرا جواب ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایمان وہ ہے کہ الصبر والسباحہ، کہ صبر اختیار کرو اور سخاوت والا کام کرو، اپنے اندر سخاوت کو پیدا کرو، بخیل مت بن جاؤ. مسجدوں کے چندے کے سلسلے میں اتنا بخیل نہ بن جاؤ کہ لوگوں سے کہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں. مدرسے کے چندے کے سلسلے میں اتنے بخیل، اتنے کنجوس مت بن جاؤ کہ لوگوں سے کہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں. الصبر والسماحہ. تیسرا سوال جو کیا انہوں نے اللہ کے نبی سے، کہا کہ ایو الاسلام افضل، ایو الاسلام افضل، کہ افضل اسلام کون سا ہے؟ یعنی سب سے اونچا درجہ کا جو اسلام ہے وہ کون سا اسلام ہے؟ اب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سب سے افضل درجے کا جو اسلام ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہارے زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے، تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور تمہارے بدن کے کسی حصے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اسلام ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اسی چیز میں ہم بہت پیچھے. ہم اپنے زبان سے 24 گھنٹوں میں نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیسے کیسے انداز میں باتیں کرتے ہیں، کتنوں کا زمین کو ہڑپ کر کے رکھا ہم نے، کن کے پیسوں کو ہم نے مار کر کے رکھا. واللہ عالم. اکثروں مسلمانوں کا طبقہ اس
کام میں ملوث ہے، اس کام میں اس کا شریک پورا شریک ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، پکا سچا اسلام کو ماننے والے؟ کیا اسلام قبول ہوگا؟ یہ اسلام جس طرح ہم اسلام کے اندر داخل ہیں اور جو چیزوں کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہی کام ہم کر رہے ہیں؟ ای الاسلام افضل، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ افضل اسلام کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے، مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے، جس کے زبانوں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو آہ نہ لگے آپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں، نہ لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ہے ہمارے اندر، نہ لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ ہے ہمارے اندر۔ یہ سب ساری چیزیں ہمارے اندر داخل ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے، نہیں تو ہم جھوٹ موٹ کے اسلام کے ماننے والے کہلاتے رہیں گے اور اسلام کے جو اہم جو تعلیمات ہیں اس کو ہم کبھی اپنے زندگی کے اندر نہیں لائیں گے۔ آج کا مسلمانوں کا اکثر طبقہ، اکثر بیشتر حصہ دوسروں کی غیبت کرنے میں لگا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کسی کو راتوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہو، تہجد کی نمازیں پڑھتا ہو، لمبے لمبے سجدہ کرتا ہو، تو اسی کو اسلام اور اسی کو مسلمان پکا سچا ایماندار مت سمجھ لینا۔ اس کے اس عمل سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر انسان ہے اور اسلام کے پورے ارکان پر عمل کرتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلمان تو وہ ہوگا، انہوں نے بھی یہی حدیث کو ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور آگے فرمایا کہ دھوکہ دھڑی اس کے اندر نہیں ہوگا۔ جو اسلام کے اندر داخل ہوگا اس کے اندر دھوکہ نہیں ہوگا، جو اسلام کے اندر داخل ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جو پکا سچا اسلام کے ماننے والا ہوگا اور مسلمان ہوگا۔ تو یہ سب تعلیمات ہمارے لیے۔ آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کھاتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے لوگوں تم دوسروں کی تہمیں، تم دوسروں کی برائیوں کے پیچھے نہ پڑو، تم کسی کی برائیوں کو نکالنے کی کوشش نہ کرو، تم کسی کے برائی پر سے پردہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین لوگ وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اسلام کا یہ پیغام ہے خیر الناس من ينفع الناس۔ آج کا مسلمان صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بینیفٹ کے بارے میں سوچتا ہے، دوسرے جائیں گڈھے میں جائیں، دوسرے مر جائیں، دوسروں کو کتنی بھی تکلیف پہنچے اس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، اس سے مجھ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ مسلمانوں کا سوچ ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کا سوچ ہے۔ اور اوپر سے یہ سب کام کرنے کے باوجود ہم اس طرح کے انداز میں رہتے ہیں اور اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ لگتے ہیں کہ جنت کے پکے سچے حقدار ہم ہی ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، اسلام کے داعی ہم ہی ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی آپ سے درخواست کرتا ہوں، اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے غصے میں بات کریں، آپ کہیں کسی سے بات کریں تو نفرت والی بات کریں، آپ میٹھا بول بولیں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، مت کھلائیے، لیکن زبان تو ہر کسی انسان کے پاس ہے، وہ میٹھا بول تو بول سکتا ہے، وہ نفرت والی بات تو نہیں کر سکتا۔ اگر کرتے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، تب ہم پکے سچے اسلام کے ماننے والے کہلائیں گے۔ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں،
اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر کے رکھیں، اپنی زبان پر تالا لگا کے رکھیں. آپ جو بات بولتے ہیں اس بات کو بولنے سے پہلے غور کر لیں کہ میری اس بات پر اس کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی. آپ آتے ہیں دھڑنے سے کوئی بھی بول دیتے ہیں، نہ جانے آپ کے جانے کے بعد اس کو کتنی تکلیف ہوتی. تو آپ کسی کو تکلیف دے کر آپ سوچتے ہیں کہ ہم پکے سچے ایمان والے ہیں، پکے سچے اسلام کے ماننے والے ہیں، تو یہ آپ کا سوچنا اور آپ کا یہ کیا کرے خیال رکھنا بالکل غلط ہے. اس لیے حضرات گرامی آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ اسلام ہمارا جو پیغام دیتا ہے اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.